بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب الخوخۃ والممر فی المسجد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حدیث نمبر 466 ہم نے پڑھنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے کہ مسجد میں چھوٹا دروازہ لگانا اور مسجد سے گزرگاہ یا رستہ بنانا کیسا ہے۔ اس میں دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، 466 اور 467۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو خطبے میں فرمانے لگے کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک لفظ یہاں پر استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اس کے پاس جو کچھ ہے یعنی آخرت، اس کا اختیار دیا۔ فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا یعنی آخرت کو اختیار کر لیا۔ فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت فی نفسی ما یبکی ھذا الشیخ، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، ان کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، اس نے دنیا اور آخرت کے درمیان سے آخرت چن لی ہے، تو یہ بندہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے۔ تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، تو کہتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے، اور وکانہ ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ قال یا ابا بکر لا تبکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ کیفیت دیکھی تو فرمانے لگے اے ابو بکر آپ نہ روئیں، ان کو رونے سے منع کیا اور فرمانے لگے ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ ابو بکر آپ یعنی لوگوں کو یہ بات کہی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر اپنے ساتھ کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ، یعنی جب مجھے ضرورت پڑی کہ کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو تسلی دینے والا، کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو مدد کرنے والا، کوئی بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو جو مجھے حوصلہ دے، تو ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ جب مجھے مال کی ضرورت پڑی ابو بکر میرے ساتھ تھے۔ تو لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ جملے بھی ارشاد فرمائے کہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وَلَكِنْ أُخْوَةُ الْإِسْلَامُ وَمَوَدَّتُهُ، لیکن اسلامی بھائی چارہ اور اس کی محبت ہے تو میں کسی کو خلیل نہیں بناتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں، لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلا کرتے تھے کہ ایک دروازہ مسجد میں، ایک دروازہ گھر ادھر سڑک کی طرف یا گلی کی طرف، کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو چلے مسجد اسی طرف سے چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے دروازے بند کروا دیے اور فرمایا کہ الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، کہ ان کا دروازہ مسجد میں کھلے گا کیونکہ ان کے اسلام پر، ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان سے جو مسائل پتہ چلتے ہیں، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ان دونوں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ احسان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اپنے مال سے یا جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی وہاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے موجود تھے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے، وہ چاہے علماء پر کرے، مساجد پر کرے، یا کوئی اور دین کے معاملات میں بڑا بڑھ چڑھ کر آگے نکل کر کوئی معاملات کرتا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اسے جو ہے وہ عزت اور احترام دینا، لیکن عزت اور احترام اتنا بھی نہیں دینا کہ بندہ حق کو چھوڑ دے یا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دے اور جو اس کی باتیں ہیں وہ ساری ماننا شروع کر دے، ایسا پروٹوکول نہیں چاہیے، یا ایسی عزت
عزت افزائی نہیں چاہیے۔ عزت افزائی وہ جو ایک حد میں ہو اور بندہ حق پر ڈٹا رہے، بندہ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مال خرچ کر رہا ہے تو بندہ جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے جو دین کے مسائل ہیں ان کو رد و بدل کرنا شروع کر دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ مالی جو ہے وہ تعاون دیکھ کر یا جو ہے وہ جاہ و جلال دیکھ کر یا کرسی دیکھ کر بادشاہوں کے لیے یا کسی کے لیے دین کے معاملات کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا شروع سے لے کر بہت دنیا کے اندر ہوتا رہا، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا۔ تو ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کو، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں، پیچھے بھی تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے کہ مسجد کے اندر سے جو رستہ ہے اس کو ضرورت کی بنا پر بنایا جا سکتا ہے، عام طور پر مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ضرورت کے تحت کہ اگر کسی کا کوئی احسان ہے مسجد پر یا علماء پر یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں اس پر کوئی احسان یا اس کو کوئی جو ہے وہ اضافی کوئی عزت دی جا سکتی ہے، جس میں مسجد کے اندر اس کا دروازہ بھی کھولا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے وہ آخری مرض میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر کے صحابہ کرام کو ایک نصیحت بھی فرمائی کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کئی حدیث میں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلیل ہیں کہ مجھے جو ہے میرے خلیل نے یہ حدیث بیان کی ہے، روایت بیان کی۔ تو خلت ضروری نہیں کہ دو طرفہ ہو، ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں بنایا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا یا خطبہ دیا یہ 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔